عربی زبان میں فتنہ کہتے ہیں اور فتنہ کے معنی جو ہوتے ہیں وہ رسوائی، گمراہی کے معنی میں آتا ہے۔ فتنہ یہ آزمائش کے معنی میں آتا ہے، اور حقیقت میں جب بھی اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جب بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو حقیقت میں ایک مسلمان کے ایمان کی امتحان ہوتی ہے۔ جب بھی فتنہ آتا ہے، فتنہ جنم لیتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے تو حقیقت میں ایک مسلمان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ اس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہے یا پھر ایمان کی شکل میں کسی اور کو بھی شامل کر رکھا ہے، یا مکمل طور پر ایمان پر ڈٹا ہے کہ نہیں۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے جب فتنہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں کھول کے رکھ دیتا ہے، انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ اسی طریقے سے امام جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان فتنوں کے تعلق سے کہ انسان کے اندر کیا ہے، انسان کے دل میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کوئی بتلا سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے؟ ظاہراً ہر کوئی بتلا دے گا کہ ہاں یہ وہ کام کرتا ہے، اس کا یہ عمل ہے، یہ وہاں جاتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ اتنے وقت کی نماز پڑھتا ہے، اتنے وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے۔ یعنی ظاہراً جو اعمال ہیں انسان دیکھ کے تو بتلا سکتا ہے، لیکن اس کے باطن جو اعمال ہیں باطناً وہ نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے، جب بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے، الفتنہ ما تبین بها حال الانسان من الخیر والشر، کہ فتنے کے وقت انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے یا شر، اس کے اندر اچھائیاں ہیں یا برائیاں، یہ جب فتنہ آتا ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب فتنہ آتا ہے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے اچھے بھلے ایسے لوگ ملیں گے کہ اس فتنے میں چلے جاتے ہیں، فتنے سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس لیے جب فتنہ آتا ہے تو انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی نظر آ جاتا ہے۔ اور ہمارے کہا کرتے تھے البلیہ التي تطهر الامور الباطنہ، یہ ایسی آزمائش کا نام ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن سے کوئی واقف نہیں ہوتا، لیکن جب فتنہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی نظر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کے دل میں جو خیالات ہیں وہ بھی نظر آ جاتی ہے جب فتنہ آتا ہے، فتنے میں جب وہ پڑتا ہے۔ اور جب یہ فتنہ سامنے آتا ہے تو انسان کے ظاہر اعمال کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی نظر آ جاتا ہے۔ آپ سب دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بہت اچھا کہتا ہے، ایک انسان اپنے آپ کو متقی کہتا ہے، پرہیزگار مانتا ہے، عبادت گزار سمجھتا ہے، لیکن اس کے باطن سے واقف نہیں۔ لیکن جب فتنے میں پڑ جاتا ہے تو وہی انسان جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نیک ہوں، صالح ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، لیکن جب فتنہ آتا ہے تو اس کا دعویٰ آپ کے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اس کے باطن بھی اعمال آپ کو دکھ جاتے ہیں، اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سعید بن زبیر جب ایک راہب نے اس سے ملاقات کی تو بول کے کہنے لگا یا سعید فی الفتنہ تبین من یعبد اللہ ممن یعبد الطاغوت، جب فتنہ روئے زمین پر جنم لیتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کون کرتا ہے اور طاغوت کے پیچھے کون چلتا ہے۔ فتنہ جب پیدا ہوتا ہے، فتنہ جب جنم لیتا ہے، دنیا کے اندر فتنہ آتا ہے، اس وقت یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے والے کون ہیں اور طاغوت کے پیچھے چلنے والے کون ہیں۔ یہ فتنے کے وقت معلوم ہو جاتا ہے جب بھی فتنہ آتا ہے۔ تو یہ فتنہ حقیقت میں ایک آزمائش ہے، کن لوگوں کے لیے؟ ایک ایمان والوں کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے یہ فتنہ آزمائش ہے۔ ایک
عزیزوں، یہ انسان کے دنیا کے ساتھ ساتھ اس کے آخرت کو بھی تباہ و برباد کر دینے والی چیز یہ فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ہم سبھیوں کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، رب العالمین جب تک حیات میں رکھ، دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ اور فتنوں و فساد سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین ہم سبھیوں کی اس دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ فتنہ ایک آزمائش ہے، تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، لوگوں دل پہ فتنے اس قدر آئیں گے جس طرح ایک چٹائی پہ گرد پڑتی ہے اور پڑتی جا رہی ہے۔ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، اس طرح فتنے آئیں گے دل پہ تمہارے جس طرح ایک چٹائی پہ گرد پڑتی ہے اور مسلسل پڑتی جا رہی ہے، ایسے فتنے آئیں گے۔ اور حالت یہ ہوگی فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، جس دل کے اندر محبت آ جائے ان فتنوں کی، اور کرے جس دل کے اندر محبت آ جائے ان فتنوں کی، یا جو دل حفاظت نہ کر پائے ان فتنوں کی، اس دل کے اندر، اس دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس دل کے اندر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو فتنوں کا انکار کرے، جو فتنوں کا انکار کرتا ہے، فتنوں سے بچتا ہے، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس کے دل میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ جو فتنوں سے بچ جاتا ہے، فتنوں سے دور رہتا ہے، فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، اس کے دل میں سیاہ کے بجائے سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت یہ مزید بتلائی کہ حتی بصیر علی قلبین، کہ انسانیت کے اندر دو طرح کے دل ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر دو طرح کے دل ہوتے ہیں، اور وہ دو طرح کے دل کون سے ہیں؟ علی ابیض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض، ایسا دل جو فتنوں سے دور ہوتا ہے، پہلا دل ایسا جو فتنوں سے دور ہوتا ہے، وہ اس قدر صاف و شفاف ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی فتنہ اسے اثر نہیں ہوتا، اس کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی دنیا کا کوئی فتنہ۔ اور اس کے برعکس جو فتنوں کا انکار نہیں کرتا ہے، فتنوں سے نہیں بچتا ہے، والآخر اسود مربادا کالبوز المجفیہ، اور ایسا دل جو دنیا کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، جو دنیا کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، وہ کالا دل ہے، اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو جو دل سفید نقطہ والا ہوتا ہے وہ دل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، اللہ کے پیغمبروں کی محبت، اللہ کے نبیوں کی محبت، اللہ کے رسولوں کی محبت اس دل میں ہو۔ یہ سفید دل ہے، اس کے دل میں سفید نقطہ ہے، اور یہ ایسا دل ہے کہ دنیا کا کوئی فتنہ اس کے دل میں جگہ نہیں پا سکتی ہے، اس کے دل کو کالا یعنی سیاہ نقطہ نہیں لگا سکتا۔ اور جو دنیا میں، دنیا کی محبت میں لبریز ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں، دنیا کی مال و دولت میں، دنیا کے مفید کے خاطر، دنیا کی چند کو فائدے کے خاطر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، دنیا کی چچا فکر کر لیجیے، دنیا کے اندر جو چند ٹکوں کے خاطر اللہ کے پیغام اور اللہ کے فرض کیے ہوئے چیزوں، روزے نماز کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کالا دل ہے، وہ سفید دل ہے، سفید نہیں بلکہ وہ مردہ دل یعنی کالا دل، اس کے دل کے اندر
سفید کے بجائے سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اندر دو طرح کے دل ہیں، اور وہ دو طرح کے دل بھی سیاہ اور سفید ہیں۔ اور سفید جو سفید دل اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت، اللہ رب العالمین کے فرمان سے محبت، اور اسی طریقے سے صحابہ سے محبت، یہ جو دل میں رکھتا ہے، جس دل کے اندر یہ محبت پائی جاتی ہے، وہ سفید ہوتا ہے۔ اور جس دل کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی چند ٹکوں کے خاطر آخرت کو بھلا دینے والی، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے محبوب کی سنتوں کو ٹھکرا دینے والی ہوتی ہے، وہ مردہ دل یعنی سیاہ دل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھیوں کو دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس قدر فتنے آئیں گے قیامت کے نزدیک، اس قدر آئیں گے کہ ایک مومن کہے گا ہذہ مہلکۃ، میں اس میں مارا گیا، ثم تجیء الفتنہ، پھر ایک اور فتنہ آئے گا، پھر کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اس میں مارا گیا، میں اس میں ہلاک ہو گیا، یمسی تالیہا ماضیہا، ہر نیا آنے والا فتنہ پہلے کو بھلا دے گا، پرانے فتنے کو بھلا دے گا، ثم تنکشف، پھر وہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا، ثم تجیء الفتنہ ویقول المؤمن ہذہ وہذہ، جیسے جیسے فتنے آئیں گے، جیسے جیسے فتنوں کی تعداد بڑھے گی، فتنوں کی کثرت جیسے جیسے بڑھے گی، ایک مومن کو اپنے ایمان کی فکر ہوگی، کہیں یہ ایمان مجھ سے چھین نہ جائے، یہ ایمان میرے دل سے نکل نہ جائے، ایمان کی دولت سے میں ہاتھ نہ دھوں۔ جیسے جیسے فتنوں کی تعداد بڑھے گی، ایسے ہی مومنوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں گی کہ کہیں یہ ایمان مجھ سے چھین نہ جائے، ایمان کی دولت سے میں محروم نہ ہو جائے۔ یہ مومن کو فکر ہوگی جیسے جیسے فتنوں کی کثرت بڑھے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے اسی طرح بڑھتے جائیں گے، اور صحیح بخاری و مسلم اس پر ایک اور اضافہ کرتی ہے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام المدینہ، آپ نے مدینے کے ٹیلوں پر نظر ڈالی، صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، هل ترون، کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ پھر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر۔ صحابہ کرام کو اللہ کے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھروں میں اس طرح مجھے فتنہ گرتے نظر آ رہے ہیں، اس طرح فتنے گرتے نظر آ رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے گر رہے ہیں، جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح مجھے تمہارے گھروں میں فتنے گرتے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بتلا سکتا ہے بارش کی قطرے، اس کی تعداد کوئی بیان کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ اور یہ بات کب کہی گئی؟ اللہ کے محبوب نے یہ بات کب اپنے صحابہ کو بتلایا؟ آج 1400-1500 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اس وقت اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہ تمہارے گھروں میں مجھے فتنے اس قدر گرتے نظر آ رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دن بدن فتنے اس طریقے سے بڑھتے جائیں گے، اور اللہ کے محبوب اپنے حیات ہی میں صحابہ کرام کو یہ بتلایا تھا، اس وقت پر یہ عالم تھا۔ اب یہاں غور کرنے اور فکر کرنے کی بات ہے کہ آج 1400-1500 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اس طرح فتنے گرتے نظر آ رہے تمہارے گھروں میں، جس دور میں اللہ کے محبوب خود موجود ہیں، جس دور میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. وحی کے ذریعہ جبریل علیہ السلام پیغام پہنچا دیتے ہیں. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عرض کی. اور آج وحی کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. وحی کا رسول بھی ختم ہو گیا. اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اب آنے والا نہیں. اب کیا حال ہوگا؟ یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو دین کے اندر شبہات پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں. میرے عزیزوں، فتنے اسی طرح آئیں گے. ہر وہ کام فتنہ، ہر وہ کام فتنہ، وہ آزمائش جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کے کیا جائے، اللہ کے محبوب کے سنتوں سے ہٹ کے کیا جائے، اور اسی طریقے سے کلام اللہ سے ہٹ کے کیا جائے. ہر وہ کام آزمائش، ہر وہ کام بدعت، ہر وہ کام فتنہ. تو میرے عزیزوں، یہ فتنے سے بچو. یہ فتنہ بہت خطرناک چیز ہے. آج کیا عالم ہوگا خود تصور کرو، غور کرو میرے عزیزوں. سوچو کہ جو بات 1400 سال 1500 سال پہلے کہی جا چکی، کثرت دیکھ کے آج کیا عالم ہوگا. اور ہے ہمارے یہاں قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر فتنے ہیں، قدم قدم پر آزمائشیں، قدم قدم پر آج بدعات. تو میرے عزیزوں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ اسی طرح مجھے فتنے گرتے نظر آ رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے نظر آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد فطروں کے بعد ایک بات یہ بھی سمجھائی، ابن آدم کی اولاد انسان دو باتوں کو پسند نہیں کرتا. ابن آدم دو باتوں کو کبھی پسند نہیں کرتا، اسے گوارا ہی نہیں ہے. وہ دو بات کون سی ہے؟ پہلی بات یکرہ الموت. ابن آدم موت کو پسند نہیں کرتا، اسے موت پسند ہی نہیں ہے، موت پسند نہیں کرتا. والموت خیر للمؤمن من الفتنہ. موت کو پسند تو نہیں کرتا، لیکن فتنے میں پڑ جانے سے بہتر ہے کہ اسے موت آ جائے. یہ فتنہ اتنے خطرناک چیز ہے کہ فتنے میں پڑ جانے سے بہتر ہے کہ موت آ جائے. والموت خیر للمؤمن من الفتنہ. فتنے میں پڑ جانے سے بہتر ہے کہ موت آ جائے، حالانکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا. دوسری بات یکرہ قلت المال وقلت المال. ابن آدم یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرا مال تھوڑا ہو، میرا مال کم ہو. یہ بھی نہیں پسند کرتا میرا مال کم ہو، میرا مال تھوڑا ہو. لیکن اقل الحساب، مال کم ہے تو حساب بھی تو کم ہی ہوگا. اگر مال کم ہے تمہارے پاس، قیامت کے دن اس مال کا حساب بھی تو کم ہوگا. اگر اس حقیقت کو مسلمان سمجھ لینا، انسان اگر سمجھ لے کہ اقل للحساب، حساب بھی کم ہوگا، تو اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کبھی نہ کرے. اللہ نے جو بھی دولت عطا کیا ہے، رب العالمین نے جو بھی پراپرٹی سے نوازا ہے، رب العالمین نے جو کچھ بھی دیا ہے، کبھی ہم ناشکری کا اظہار نہ کریں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہیں رب العالمین میں اس قابل نہیں تھا، رب العالمین تیرا شکر ہے، بلکہ یہ الفاظ ہیں الحمدللہ. لیکن اس حقیقت کو ہم اور آپ نہیں پہچانتے ہیں. یاد رکھیں مسلمانوں، جتنا مال ہے نا تمہارے پاس، اتنا ہی زیادہ تمہارا حساب ہے. تمہارے پاس مال ہے، زیادہ مال ہے، حق بڑھتا گیا. یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، پڑوسیوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، ماں کا، باپ کا، ہر کسی کا حق اس میں آتا گیا. جیسے جیسے تمہارے پاس مال بڑھتا گیا، ایسے ایسے حقوق بڑھتے گئے. اس لیے مال کم ہے ناشکری کا اظہار نہ کرو، مال کم ہے خوشی کا اظہار کرو. اس لیے اقل للحساب، حساب بھی تھوڑا ہی ہوگا. اور یہاں کی طرح وہاں کا حساب نہیں کہ یہاں بازو میں کر کے جیب سے نکال کے کچھ پکڑا دیا جائے. نہ یہاں کی طرح وہاں کا فیصلہ نہیں، بلکہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی پالے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی بھی کی ہوگی نا وہ بھی اس میں پالے گا. وہ انصاف والا ہے. ایک ایک
جس کو ہم نہ برائی سمجھتے ہیں بلکہ ہم ایسے بھی اعمال کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کبھی اس کا خیال ہی نہیں آیا کہ ہم یہ کیے ہوئے ہیں، لیکن کل حشر کے دن ہم اس کو بھی پالیں گے، ہمارے سامنے وہ بھی لسٹ کھول دی جائے گی، ہم نے یہ برائیاں کی کبھی ہم نے اس پہ فکر اور غور نہیں کیا، ہم نے یہ اچھائیاں کی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں، وہ سب کے سب لسٹ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ناشکری کا اظہار اور حالت یہ ہو جائے گی جب فتنے بڑھتے جائیں گے، فتنوں کی کثرت بڑھتی جائے گی تو حالت یہاں آ پہنچے گی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک آدمی مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ فتنوں کی کثرت اس طرح بڑھ جائے گی، اتنی زیادہ تعداد فتنوں کی ہو جائے گی کہ حالت یہاں آ پہنچے گی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک مسلمان ہوگا، ایک آدمی مسلمان ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو ایک آدمی مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یہ عالم ہو جائے گا۔ اچھا وجہ کیا ہے کہ صبح کو مومن شام میں کافر، شام میں مومن صبح کو کافر؟ وجہ کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، سنو دنیا کو ترجیح دینے والے سنو، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین و اسلام کو دنیا کی چند ٹکوں کے خاطر بیچ دے گا، ایمان اور اسلام سے ہاتھ دھو دے گا، دنیا کی چند ٹکوں کے خاطر، دنیا کی چند شہرت کے خاطر، دنیا میں اچھا کہلانے کے خاطر، دنیا میں نام کمانے کے خاطر، دنیا میں اپنا شہرت پانے کے خاطر اپنا دین و اسلام بیچ دے گا، دنیا کی چند ٹکوں کے خاطر۔ یہ عالم ہوگی، اللہ ہم سبھیوں کو اس فتن و فساد سے محفوظ رکھے۔ اب اپنی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ان سے ختم کرتا ہوں، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر ایک دو منٹ زیادہ ہو جائے تو دل کی گہرائیوں سے معاف کیجیے گا۔ آپ کا اپنا بیٹا، آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا دوست، یعنی جو جس کے رشتے میں آتا ہے وہ رشتہ لے لے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا افسوس، بہت تکلیف کہ ممبر پہ کھڑے ہو جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کا دھیان موبائل میں ہوتا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا پیغام دی جا رہی ہے، ذرہ برابر کو کوئی فرق نہیں، جبکہ اس کی فضیلت ہمیں معلوم کرنی ہے نا، اگر اس کی فضیلت محسوس کرنی ہے تو ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے، اذان جب دی جاتی ہے تو جو رجسٹر میں ریکارڈ کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، جو انٹری اور حاضری کو لکھتے ہیں، پہلا شخص، دوسرا شخص، تیسرا شخص، جو بھی آتا ہے اس طریقے سے جو ریکارڈ کرتے ہیں، اذان ہو جانے کے بعد وہ اپنے دفتر اور اپنے رجسٹر کو بند کر کے وہ خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں، فرشتے خطبہ سنتے ہیں، لیکن افسوس آج ہمارے مسلمان بھائی کیا کرو، کس سے شکایت کرو، کس کے سامنے جا کے رو، کس کے سامنے یہ درد بیان کرو، ذرا برابر فکر نہیں۔ ارے مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ قرآن کی بات کہی جا رہی ہے، حدیث کی بات کہی جا رہی ہے، اللہ کے فرمان کو عام کیا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو عام کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان اس کو ہلکے میں لے لیتا ہے، سن کے اڑا دیتا ہے، ہنستے ہنستے سن لیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جبکہ اس کی فضیلت عظمت یہ بیان کی گئی ہے کہ جہاں اللہ کے قرآن کی مجلس ہوتی ہے، جہاں اللہ کے محبوب کی مجلس ہوتی ہے، جہاں قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، جب بیٹھنے والا بیٹھتا ہے، مجلس محاسبہ خاص ہوتی ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے مجلس میں بیٹھنے والے تو بیٹھ جا، اور مجلس ختم ہو گئی برخاست جا اپنے گھر، اور اعلان کرتا ہے واپس گھر کو چلے جا، رب العالمین نے سارے تیرے گناہوں کو معاف کر دیے، اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کی بلکہ گناہوں کو بچوں کے قبول کر دیے، جس کی عظمت بیان کی،
لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اس سے زیادہ تو غیر بھی سیریس لیتے ہیں دین و اسلام کی بات کو، لیکن کچھ ایسے ہمارے بھائی ہیں، کچھ ایسے ہمارے دوست احباب ہیں تو قرآن و حدیث کی بات کہی جاتی ہے ان کا غور و فکر بالکل، اور یہی وجہ ہے آج ہمارے یہاں علم کی کمی۔ ایسا نہیں کہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں دعوت و تبلیغ نہیں کی جا رہی ہے، ایسا نہیں قرآن و سنت کو نہیں عام کیا جا رہا ہے، حقیقت کیا جا رہا ہے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے۔ جب بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، سنانے والا سناتا ہے، پیغام دینے والا پیغام دیتا ہے، تو ہم موبائلوں میں، ہم ایک دوسرے سے، ہم دنیا اور کاروبار میں اپنے خیال کو لگا دیتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے، کیا سنایا جا رہا ہے، کیا پیغام کیا جا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ میرے عزیزوں، چند منٹ کا وقت ہوتا ہے، آدھے گھنٹے مشکل سے نہیں ہوتے ہیں، اتنے میں یہ عالم کی خدمت قرآن و سنت سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ میرے عزیزوں، معذرت کے ساتھ اگر کسی کے دل پہ بات لگی ہو تو معاف کیجیے گا، میں کسی کو سامنے رکھ کے یا کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں، بلکہ ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں لا علمی بھری پڑی ہوئی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے یہاں لا علمی ہے، غسل کے فرائض، اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کے ایمان و ارکان جو کچھ بھی ہیں کچھ نہیں معلوم۔ کیوں؟ بیان کیا جاتا ہے، سنتے نہیں، پیغام دیا جاتا ہے، پیغام نہیں سنتے، ٹھکرا دیتے ہیں، موبائلوں کی وجہ سے، بھائی چارہ کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے۔